اور زنیرہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ ڈائریکٹ اقدامات لینے کی ٹھان لی ہے. پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ گروپنگ کر لیتے تھے یا لابنگ بھی کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے کچھ سیاسی مفادات پورے ہو جائیں, لیکن نہیں ہو سکے تو انہوں نے اپنے کچھ ڈائریکٹ اقدامات لیے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی کہیں احتجاج کر رہا ہوگا وہ جا کے اس کا ساتھ دیں گے. یہی وہ ملک گیر احتجاج کرنے والے تاجروں کے ساتھ کریں. بٹ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو ورک, اور کوئی بہت بڑا پریشر گروپ ہے جو مولانا بنانے جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں, مولانا کو ایک تو بڑی مشکل سے وہ ریلیونس ملی ہے جو وہ چاہتے تھے, اور پریزیڈنٹ کا ان سے ملنا میرا اس کی طرف اشارہ ہے. وہ اس میں بھرپور کوآپریٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر, جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑے گی وہ سب بھی کریں گے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ایک پبلک میں ری ایمرجنس بھی تو دکھانی ہے نا. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ الیکشنز میں وہ ان کو بھی معلوم ہے, تو اس کے لیے بھی ریلیونٹ رہنا ہے. سو پبلک فیس بھی رکھنا ہے, تو اس کے لیے اٹس ویری کنوینئنٹ کہ آپ احتجاج اگر کوئی کر رہا ہے اس کا حصہ بھی بن جائیں. جہاں پر انہوں نے انکار کرنا تھا وہاں انکار بھی کیا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں وہ شامل ہوئے. بٹ وہ کانسٹنٹ اپنی ایک پوزیشننگ ریلیونس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ لوگوں کے ساتھ بھی انگیج کر سکیں اور پاور کوریڈورز کا حصہ بھی رہ سکیں. اور میرے خیال ہے ہی از ویری گڈ ایٹ دیٹ. ٹھیک رہیں گے. اچھا, ٹھیک رہیں گے. چلیں اس جملے کو اور ڈگ کرتے ہیں. محمد عادل صاحب, 12 مئی 2023 کو مولانا صاحب باہر نکلے. انہوں نے کہا جی اب بہت پریشر ڈالنے والے ہیں. 5 نومبر 2019 کو, 14 نومبر 2019, اور اس کے بعد بہت ڈیٹیلز ہیں کہ باہر نکلے, لوگوں کا ہجوم اکٹھا کیا, میڈیا کوریج لی, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. ایکچولی کچھ نہیں ہوا. تو اگر اب مولانا کسی کا ساتھ دینے کی کوشش کریں, انہوں نے یہ بھی مان لیا, انہوں نے کہا بھائی میں جس کے ساتھ بھی اتحاد کرتا تھا نہیں چل پایا, مجھے کسی کا بھی حصہ نہیں بننا. تو اب لگتا ہے کہ بہت ٹھان لیا مولانا نے, اور کوئی ایک کارڈ ہے سیاسی جو وہ پلے کرنے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, مولانا بہت سیانے آدمی ہیں, اور پاکستان کی سیاست میں جو چند سیانے سیاستدان ہیں اس میں مولانا شامل ہیں. وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں, اور تو وہ اس وقت بھی ان کا جو ہے, چونکہ جیسے زنیرہ نے کہا کہ وہ ان کو اپنی پولیٹیکل ریلیونس کے طور پہ اس احتجاج میں شامل ہونے کی یا انہوں نے ان کی حمایت کی ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو تاجر طبقہ ہے وہ زیادہ اس پہ انفلوئنس ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا تھا. اب اس میں تحریک انصاف کا شیئر بڑھ گیا ہے. تو مولانا کی جو تاجر میں پریزنس تھی وہ اس طرح سے پہلے بھی نہیں تھی. اور دوسری جو اہم چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے ایک طرف تو وہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ جو تاجروں کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں وہ جو جس میں سے انہوں نے ایس آر او جاری کرنے تھے وہ لے لے گی. ابھی تک وہ ایس آر اوز جاری نہیں کر سکی, اور لاسٹ 15 ڈیز کے اندر جو ہے حکومت ان تاجروں کے ساتھ کسی بھی فورم پہ بات چیت نہیں کی, اور انہوں نے بالکل ایزی لیا. اب دیکھتے ہیں کہ صبح کل جو ہے وہ تاجر کتنا بھرپور احتجاج کر پائیں گے. کیا وہ ملک گیر جو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا ان کا اعلان ہے وہ پورا بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. لیکن جب حکومت نے اگر کوئی چیز فیصلہ کر لیا تو اس پہ امپلیمنٹ کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ حالات پہلے وہ ایسے سٹیج پہ لے جائیں اور اس کے بعد پھر وہ اسی چیز پہ امپلیمنٹ کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ایس آر اوز آ جاتے ہیں. تاجروں کے اگر مطالبات مان لیے جائیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہڑتال کی کال واپس بھی لے سکتے ہیں. تو آج بھی کچھ کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہڑتال کی کال لے لیں. تو پولیٹیکل جماعتوں کا تو ہر موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو مولانا بھی آج کل اس طرح کے بہت سارے مواقع تلاش کر رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تاجر برادری ہے اس کو پروبیبلی انٹرم گورنمنٹ کے ڈیز میں چیف آف آرمی سٹاف کی بھی ملاقات ہوئی تھی تاجر برادری سے, اور بڑا کانفیڈنس مل گیا تھا. تو میرے ذہن میں افتخار صاحب کی طرف جاننا چاہ رہی ہوں. افتخار صاحب, یہ آ رہا ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف نہیں لے سکے تاجروں کو اعتماد میں اور وہ پھر سڑکوں پہ آگے, تو ایسا کیا ہے جو مولانا کر لیں گے؟ I really want to understand this. دیکھیں, مولانا 2 پوائنٹس کو جو ہے یہاں پر کنورج کر رہے ہیں, اور اوبیسلی پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسے سیاستدان جو ہے وہ رہے ہیں اور کرنٹ دور کے اندر جو واقعی میں کافی سوچ سمجھ کر ہر سٹیپ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور کافی شاطر ہیں. ایک تو جو باقی پارٹیز کے ساتھ کولیبریشن ہے, کیونکہ مولانا کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے پچھلے الیکشن کے حوالے سے کہ سولو فلائٹ ان کے لیے اتنی شاید مفید نہ ہو جتنی پہلے ان کے جو مذہبی سیاسی اتحاد تھا جس کا نام MMA تھا, اس کے مطابق اگر وہ دوبارہ جو ہے اپنی ریوائیول جو ہے کر سکیں, تو جماعت اسلامی کے ساتھ ان معاملات میں کولیبریشن کرنا
एक उनके लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि वो कितने क्राउड पुलर हैं, एटलीस्ट जब वो इस किस्म के मामलात में जो है वो आकर अपने आपको आजमाना चाहते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो नब्ज़े वक्त है, उसमें बहुत एक क्लैरिटी है कि जो सबसे इस टाइम पर लिंक वाला तबका है वो ताजिर बिरादरी है और हर इकोनॉमिक मसाइल में जो है वो घिरा हुआ है। तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए और पब्लिक लेकिन इफ्तिखार साहब जमात इस्लामी के मंशूर में तो बहुत कुछ है मईशत को लेके, लोकल बॉडीज से लेके फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, IMF के साथ कैसे डील करना चाहिए, टैक्स का निज़ाम, ये सब है जमात इस्लामी के मैनिफेस्टो में। JUIF के मंशूर में आपको ये सब नज़र नहीं आएगा, तो मौलाना साहब क्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो महंगाई और टैक्सेशन के मसाइल को समझते हुए उनका साथ देंगे, जबकि उनके अपने मंशूर में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं हुआ हो? ये मंशूर जो होते हैं वो स्पीचेस के लिए होते हैं और रियल पॉलिटिक जो ज़मीन पर ग्राउंड हकीकत होती है, और जब आप वोटिंग पैटर्न्स को जज करते हैं तब पार्टी की प्रायोरिटीज़ जो है वो अलहदा होती हैं। मौलाना और जमात इस्लामी अगर मिल जाएं और जो बाकी मजहबी तंजीमें अगर मिल जाती हैं इस इशू के अंदर, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के इशू के अंदर भी देखा, तो एक प्रेशर जो है ग्रुप वो बन के सामने आता है और जिसको करंट गवर्नमेंट को टैकल करना और आर्म्ड फोर्सेस को भी टैकल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इस टाइम पर तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसके उस किस्म के इम्प्लीकेशंस नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है बस ज़ुनैरा वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जो सेनेट में होने जा रहा है आने वाले दिनों में एक मुश्तरका इजलास जिसमें JUIF की सीट्स बहुत मानी रखती हैं आने वाले तरामीम को लेके, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकल स्टंट है। उस वक्त हुक्मरान जमात को एक्चुअली मौलाना की ज़रूरत है। टोटली एग्रीड एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि देखें अभी 8 फरवरी के बाद से जो मौलाना का मुस्तकिल स्टांस था कि ये तो गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, इसकी तो लेजिटिमेसी चैलेंज्ड है, इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, जमहूरियत रुखसत हो गई इस मुल्क से। अभी जब वो एकदम दूसरी साइड पे जाएंगे तो जाहिर है जो लोगों को ये लगा था कि अब तो मौलाना भी बोल पड़े हैं इस सिस्टम पे, तो उनके साथ जो थोड़ी बहुत सिंपथीज गई होंगी वो कैसे उसको फिजल अवे होने दें। उसका तरीका यही है कि ठीक है जो पार्लियामान की सियासत है उसमें जहाँ ज़रूरत पड़े उसमें वो अपना हिस्सा डालें, और बाहर अगर सड़कों पे निकलना पड़ता है तो स्ट्रीट पावर तो फिर है ना मौलाना के पास, तो कोई शक नहीं है जी, उसको भी वो एक्सप्लॉइट करेंगे। जी मोहम्मद आदिल साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट, इसी पे कि डू यू थिंक दैट मौलाना हैज गॉट समथिंग इन हिज हेड या बस वो गो विद द फ्लो के साथ चल रहे हैं, गुस्से में भी हैं? देखिए जाहिर सी बात है उनका गुस्सा तो है, जो KP उनका होम ग्राउंड था वहाँ से तो उनका सफाया हो गया, वहाँ पे सारा PTI जो है वो मैदान मार गई। बाकी मुल्क में तो उनकी या बलूचिस्तान में उनकी प्रेजेंस है या फिर इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे उनकी प्रेजेंस है, या फिर KPK में प्रेजेंस थी जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो गई, वो अपनी 22 सीट भी जो है वो नहीं जीत सके। तो बाकी जगह पे जो मौलाना की इस वक्त असम्बली में और ख़ास तौर पर सेनेट पर, जैसे आपने कहा था कि सेनेट के अंदर अगर कोई कानून साजी होती है, बहुत शुक्रिया आदिल साहब, हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है।